کہتا ہے نا بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت علم و ہنر کے لیے موت۔ اقبال کہتا ہے اگر تم نے پڑھانا بھی ہے بچوں اور بچیوں کو اکٹھا پڑھانا بھی ہے، پہلے تو بات ہے اقبال کہتا ہے یہ مدرسہ زن جو ہے نا یہ جو اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اقبال کہتا ہے پہلے تو ہونا نہیں چاہیے، اگر پڑھانا بھی ہے تو پھر ان کی دین کی بنیاد اتنی مضبوط کرو بیٹیوں کی، اگر وہ یونیورسٹیوں میں جائیں بھی صحیح تو مغربی نظام ان کے اوپر غالب نہ آ سکے، وہ مغرب کی بات نہ کریں، پھر بات اپنے آقا و مولا کی کریں۔ یہ تو ایک ہے، ملتان کی کیا حالت ہے۔ رات کو اسلام آباد کے اندر ایک دوست کے ساتھ بیٹھا زاہد بھائی ہیں، انہوں نے کہا میرا دوست اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں 19ویں یا 20ویں سکیل پہ وہاں پر اس کی جاب لگی ہے، کہتا ہے وہ وہیں سے پڑھ کر آیا ہے، ٹاپ کیا ہے، وہیں پر اس کی جاب لگی ہے، اس نے آ کر اپنے ماں باپ کو یہ گھر کہا، یہ میں نہیں کہا، یہ اس نے بات کی ہے، وہ دنیا دار آدمی، وہ پراپرٹی ڈیلر تھا زاہد صاحب، وہ مجھے کہنے لگا اس نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچی کے ساتھ میرا رشتہ نہیں کرنا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں جو خود یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا۔ تو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے، ہمارے بڑے پہلے کہتے رہے کہ اگر بچنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے نظام کے خلاف ہے، نہ ہم یہ کہ پڑھنا نہیں چاہیے، بات یہ ہے جو اسلام نے ہمیں طریقہ دیا ہمیں اس پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی۔ حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیکم ذلن، جب میری امت غلط راستے پر چلے گی تو اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا، لا ینزعہ، ذلت ختم کبھی بھی نہیں ہوگی، جتنا مرضی یہ کوششیں کر لیں، جس طرح مرضی چل جائیں، حضور نے فرمایا ذلت اس وقت ختم ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم، جب یہ دین کی طرف واپس آئیں گے ذلت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بات ہے، ہمیں جب بھی کامیابی ملے گی، انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، وہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ آئے گی۔ اقبال کہتا ہے فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں اب عواز ہے بے سود و بے اثر۔ وہ اشارہ اقبال کا اب کا تھا نا، اس نے کہا اب یہ فتوے دے رہے ہیں کہ اب تلوار کی بات نہ کرو، اب رسول اللہ کے نظام کی بات نہ کرو، جی دین میں سیاست نہیں ہے، اور مولویوں کا کیا کام سیاست سے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جو مسلمان اس کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اب جو کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جب دین کے پاس طاقت ہوگی نا محمد عربی کے غلاموں پر بیٹھے ہوں گے، پھر کشمیر کی بچیاں بھی بچ جائیں گی، پھر فلسطین کی بچیاں بھی بچ جائیں گی، جب فاروق اعظم کے غلاموں پر بیٹھے ہوں گے پھر شام کی بچیاں بھی بچ جائیں گی، لیکن پہلے اوپر حضور کا نظام بٹھانا پڑے گا، پہلے حضور کا نظام قرآن کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اگر قرآن کی طرف نہیں آئیں گے پہلے بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور بھی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وعد اللہ الذین، قرآن کا حکم حضور کے دور تک تھا، صحابہ کے دور تک تھا، یا قرآن کا حکم قیامت تک ہے؟ مولا نے خود تلوار اٹھائی اور اپنی بیٹی کی عزت کے لیے خود حضور میدان عمل میں آئے۔ 15 دن حضور یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر کے کھڑے رہے، انہوں نے تلواریں نیزے ہر چیز آ کر حضور کے قدموں میں پھینکی، کہا حضور ہمیں معاف کر دو۔ میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا دھکے نکال کر ان کو مدینے سے باہر نکالو، جو ہماری بیٹیوں کو عزت کرنا نہیں جانتے مدینے میں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور تو بیٹی کے لیے تلوار اٹھائیں، آج ہم کشمیر کے لیے کیوں نہ بات کریں؟ آج اگر ہر کسی کی عزت ہے، ڈاکٹر کی عزت ہے، انجینئر کی عزت ہے، دنیا دار کی عزت ہے، یہاں ہر حاجی کی عزت ہے، ہر مولوی کی عزت ہے، مجاہد دہشت گرد کیوں ہیں؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کرو۔ حضور کا نام ہے نبی القتال، اگر سرکار کی آمد مرحبا ہے تو بدر میں جانے والے کی آمد بھی مرحبا ہے، اگر دلدار کی آمد مرحبا ہے تو احد میں جانے والے کی آمد بھی مرحبا ہے، اگر سونے کی آمد مرحبا ہے تو خندق کھودنے والے کی آمد بھی مرحبا ہے، نبی السیف کی آمد بھی مرحبا ہے، نبی الملحمہ کی آمد بھی مرحبا ہے۔ ہمارے آقا و مولا کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے ہم چاہتے ہیں کوئی عملی کام ہو تو ہمیں خود اپنے اپنے طور پہ میدان عمل میں کھڑا ہونا پڑے گا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا حکم ہم تیرے ہیں، باقی دعوانا۔